متحدہ عرب امارات کا تاریخی قدم، مشن امید کے ذریعے مریخ پر بھیجنے والا پہلا ملک بنا۔ تانگانیکا شہر جاپان سے UAE نے ایک مشن امید بھیجا ہے۔ یہ مشن مریخ کے لیے گیا ہے۔ مریخ یا مارس جو ہم سے 3,80,60,000 میل دور ہے، یعنی اگر کلومیٹر میں لگائیں تو یہ ہم سے 6 کروڑ کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے پر ہے، جبکہ ہمارا چاند ہم سے صرف 2.5 لاکھ میل دور ہے، یا 3 لاکھ کلومیٹر، بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا قدم ہے جو UAE نے اٹھایا ہے۔ UAE کا کہنا ہے کہ اس سے عرب نوجوانوں میں ایک حوصلہ افزائی پیدا ہوگی۔ وہ عرب نوجوان جو یورپ اور امریکہ میں سائنس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس لوٹ رہے ہیں، ان میں ایک امید کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ ہر میدان میں چاہتے ہیں بلکہ سائنس کے میدان میں بھی چاہتے ہیں، اور اس لیے اسپیس ٹیکنالوجی میں ایک بہت ہی کم عمر کے صاحب عمران اشرف نے اس مشن کی اگوائی کی ہے۔ وہ اس مشن کے سربراہ ہیں، وہ اس مشن کے لیڈر ہیں۔ ان کی پیدائش 1984 میں ہوئی تھی۔ اب عرب علاقوں میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ فروری 2021 میں مریخ کے مدار میں یہ مشن داخل ہو جائے گا۔ UAE کا بھیجا ہوا یہ مشن مدار میں داخل ہو جائے گا، اور مدار میں یہ 687 چکر لگائے گا، اور 687 دن میں ہی مریخ سورج کے چاروں طرف ایک سال میں چکر پورا کر لیتا ہے۔ اس سے بہت سے فائدے ہوں گے۔ اس سے ماحولیاتی معلومات فراہم ہوگی۔ دوسرے، اس سے عرب ممالک ایک دوسرے کے نزدیک آئیں گے۔ ان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی دور کیے جائیں گے۔ ان کے اندر آپس میں محبت، یگانگت اور اتحاد پیدا کیا جائے گا۔ عرب دنیا میں اس وقت نوجوانوں کی تعداد تقریباً 32% ہے۔ یہ نوجوان جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں، ان کو روزگار بھی چاہیے اور اپنی تعلیمی صلاحیت کے مطابق روزگار چاہیے۔ اس لیے اگر یہ سائنسسٹ ہیں تو ان کو سائنس کے الگ الگ مشن میں لگایا جانا چاہیے، اور یہ کام UAE نے شروع کر دیا ہے، جو نوجوان عمران اشرف کی نمائندگی میں، ان کی لیڈرشپ میں کیا جا رہا ہے۔ تو ان 32% نوجوانوں کو روزگار دینا، ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں لگانا، ان کو اور دوسرے کاموں میں بھی لگایا جا سکتا ہے، جیسے کہ بڑے بڑے کارخانوں کا اسٹیبلشمنٹ کیا جا سکتا ہے، بڑی بڑی انڈسٹریز قائم کی جا سکتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی، بلکہ کمپیوٹر اور ڈیفینس کی بھی انڈسٹریز قائم کی جا سکتی ہیں۔ عرب نوجوانوں میں آج محنت کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ محنت کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ اپنی جڑوں سے بھی جڑا رہنا چاہتے ہیں، یعنی وہ اسلام سے محبت کرتے ہیں، اسلام پر یقین کرتے ہیں۔ وہ اپنی آئیڈینٹی، اپنے تشخص کو ختم نہیں کرنا چاہتے، وہ اس پر قائم دائم رہ کر آگے ترقی کرنا کے خواہش مند ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا لمبا طویل سفر جو کہ 100 سال پر منحصر ہے، وہ UAE بنانا چاہتا ہے۔ 100 سال بعد وہ ایک ایسی بستی آباد کرنا چاہتا ہے، اور اس کا ایک ماڈل وہ دبئی میں بنانا چاہتا ہے، کہ جیسی آبادی وہ بستی یا شہر مریخ میں بنائے گا، اس سے پہلے وہ ایک شہر
دبئی میں بالکل اسی طرز پر بنانا چاہتا ہے جیسے کہ اسے اسپیس میں، خاص کر مریخ پر، مارس پر بنانا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے آرکیٹیکٹس کو بھی حاصل کر لیا ہے، وہ ان سے بات چیت کر چکے ہیں، انہیں وہ حاصل کر چکے ہیں اور نقشے کو تیار کر رہے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ 1960 میں ان ممالک نے اتحاد پیدا کیا تھا اور اب ان کو 50 سال ہو چکے ہیں، تو اس لیے یہ 50 سالہ پروگرام بھی ہے کہ 50 سال پورے ہونے پر انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی جیت ہے کہ 60 سال بعد انہوں نے یہ چیز حاصل کی ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ امریکہ بھی اس مشن پر کئی بار یا بہت سارے اپنے مشن لانچ کر چکا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ تر ناکام رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک ناکام رہا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ یو اے ای کامیاب ہو، یو اے ای کا یہ مشن کامیاب ہو۔ وہ جب وہ ستمبر 2021 میں پہنچ جائے گا، وہ اطلاعات دینے لگے گا، اس سے اس ملک کے لوگوں میں روزگار بڑھے گا۔ یہ روزگار کے موقع نہ صرف عرب کے لوگوں کو میسر آئیں گے، بلکہ ایشیا کے دوسرے ممالک کے رہنے والے سائنسداں بھی بجائے امریکہ کے جانے کے، یورپ کے جانے کے، وہ یو اے ای میں یا عرب ممالک میں جا کر کام کر سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عرب ممالک 22 عرب ممالک ہیں جو کہ بہت ہی متمول ہیں، ایک دو کو چھوڑ کر باقی سب متمول ہیں۔ یہاں پر کویت بھی ہے، قطر بھی ہے، یہاں پر سعودی عرب بھی ہے، تو یہ ممالک، عمان بھی ہے، یہ ممالک متمول ہیں۔ یہ سائنس کی دوڑ میں اپنے نوجوانوں کو اگر سمت دیں گے تو یہ نوجوان اس ملک کے لیے بہترین سرمایہ اور دنیا کے لیے بھی بہترین سرمایہ ثابت ہوں گے۔ یہ نہ صرف اپنے ممالک کی ترقی کریں گے بلکہ آس پاس کے ممالک کے افراد کو، وہاں کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ یہ اسپیس میں بلکہ ٹیکنالوجی میں، کمپیوٹر سائنس میں، بلکہ ٹیکسٹائلز انجینئرنگ میں اور دوسرے میدانوں میں بھی، ڈیفینس بہت بڑا میدان ہے جس میں یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہ پیسے کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اور اس میں یہ جیسے کہ آج ہی تمام انڈیا میں ہم رافیل کی خبریں پڑھ رہے ہیں، تو فرانس اگر رافیل بنا سکتا ہے تو عرب ممالک بھی رافیل کے مقابلے کے جہاز بنا سکتے ہیں۔ ڈیفینس سسٹم وہ بھی اپنا مضبوط کر سکتے ہیں، اپنا ڈیفینس بھی ہوگا اور دوسروں کو بھی ڈیفینس کے لیے چیزیں یا جہاز یا راکٹ یا لانچرز یا میزائلز بنا سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اس خطے میں امن رہے، اس خطے میں سبھی لوگ خوشحال رہیں اور اس ملک کی حفاظت میں یہاں کے سبھی باشندے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اس ملک میں، اس خطے میں ہمیشہ امن رہے، اور جو لوگ اس ملک کو امن سے دور رکھنا چاہتے ہیں، جنگ کے بادل اس ملک میں، اس خطے میں لانا چاہتے ہیں، وہ یہاں سے دور دور رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔